الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال محمد نبينا صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال محمد نبينا صلى الله عليه وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم صدق الله مولانا العظيم محترم بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، عشاء کی نماز سے لے کر اب تک آپ حضرات نے مختلف علماء، طلباء اور طالبات کے پروگراموں کو بغور سنا۔ یہ ہر سال مدارس اسلامیہ کا اجلاس کرنا یقیناً یہ امت پر ایک بڑا احسان ہے کہ اس کے ذریعے دینی باتوں کی یاد دہانی اور ایک مذاکرہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دینی مجلسوں کی برکت سے بہت سے لوگوں کو عمل کی توفیق دے دیتا ہے جو ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے ان دینی مجلسوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور یہ عہد کر کے یہاں بیٹھنا چاہیے کہ جو باتیں کہی جائیں گی ہم ان پر عمل کی کوشش کریں گے، ورنہ اگر ان دینی مجلسوں کو محض تفریح سمجھ کر منورنجن کے لیے ہم یہاں آئے اور ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا اور چلے گئے، اور کوئی معلوم کرے کہ بھی جلسہ کیسا رہا، کہ بھی جلسہ تو بہت بڑھیا تھا، تو بڑھیا کیسے تھا، کوئی بات تو بتاؤ، تو شاید کوئی ہوگا جو دل کے کانوں سے سن کر یہاں سے جائے گا اور وہ چند باتیں دل کی تختی پر نقش کر کے جائے گا اور بتلائے گا کہ میں نے جلسے میں یہ بات سنی۔ ورنہ اکثر لوگ تو ان جلسوں کو، ان دینی محفلوں کو تفریح گاہ سمجھ کر آتے ہیں اور اسی طرح کھیل کود کر مذاق تفریح کر کے چلے جاتے ہیں۔ آج امت کس حال سے گزر رہی ہے اور کس کنارے اور دہانے پر کھڑی ہوئی ہے اس کی کسی کو فکر نہیں۔ ادھر دینی جلسہ ہو رہا تھا اور ایک طرف سے پیسوں میں آگ لگانے کی آواز آ رہی تھی، پٹاخے پھوڑے جا رہے تھے۔ ان پٹاخوں نے امت کی نیندوں کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔
ان بوڑھے ماں باپوں سے پوچھو جن کی اولادیں جوان ہیں، ان کی راتوں کو نیند کیسے گزرتی ہے، انہیں دن میں بھوک پیاس محسوس ہوتی ہے یا نہیں۔ ان جوان بچیوں سے اور بچوں سے پوچھو کہ جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں اور معاشرے کے اندر جو ایک جہیز کی ناموری کی آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ نے ان کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا۔ آئے دن اخبار اور طرح طرح کے ذریعے ہم لوگ خبریں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ آج فلاں جگہ کی بیٹی نے خودکشی کر کے اپنی جان دے دی، آج فلاں جگہ جہیز نہ لانے کی وجہ سے ایک لڑکی کو، ایک ہماری بہن کو ستایا گیا اور پریشان کیا گیا، وہ زندگی سے مجبور ہو کر اور پریشان ہو کر اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ آئے دن یہ خبریں ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں بہن کو، فلاں عورت کو، فلاں بیوی کو پریشان کیا گیا تو اس نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا۔ آخر کبھی سوچا اور غور کیا کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے، امت کے اندر یہ پریشانی، یہ حالات کیوں آئے؟ محترم بزرگوں، جب آدمی نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنا مشن اور مقصد بنا کر زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی کے اندر سکون پیدا ہوگا، اور جہاں نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزاری جائے گی وہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں آئیں، زندگی سے سکون و چین ختم ہو جائے گا۔ اور کیوں نہ ہو کہ آقا نے جو بات ارشاد فرما دی وہ اپنی جگہ برحق ہے، اٹل ہے، 100% سچ ہے۔ آقا کا تو شادی کے بارے میں ارشاد یہ ہے، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مونا، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس نکاح میں کم سے کم خرچہ کیا جائے، کم سے کم بار برداری کی جائے، وہ نکاح بابرکت ہے۔ ادھر آقا کا فرمان ہے، اور آقا کے اس فرمان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کے اندر اپنا کر دکھایا، عمل کر کے دکھلایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان کی رضا کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اگر کسی کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی سیکھنی ہو تو ان صحابہ کرام سے سیکھو کہ جنہیں اپنی جانوں کو قربان کرنا تو آسان، لیکن نبی علیہ السلام کے طریقوں سے ہٹنا ان کے لیے ذرہ برابر گوارا نہیں تھا۔ انہوں نے حضور کے طریقے میں کامیابی اور کامرانی محسوس کی اور عمل کر کے دکھلایا، تو دنیا اور آخرت کی کامیابی نے ان کے قدم چومے، اور اسی کامیابی کی بنیاد پر اللہ کا نبی ان کے بارے میں ارشاد فرما گیا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ اے لوگو یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اتباع کر لو گے اور پیروی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہمیں وہ طریقہ پسند نہیں آتا جن کو نبی نمونہ بنا کر کہا گیا تھا اور جن کے بارے میں نبی ارشاد فرما کر چلے گئے، اے لوگو اگر کامیابی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کے اندر فلاح و بہبود چاہتے ہو، تو میرے طریقے کو اور میرے صحابہ کرام کے طریقے کو اپنا لو، تو دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی۔ آج ہمیں کامیابی غیروں کے طریقوں میں نظر آتی ہے، آج ہمیں یہود و نصارہ کے طریقے پسند آتے ہیں،
آج ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ اور طریقہ پسند نہیں آتا، اس لیے آج دنیا کے اندر پٹ رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، طرح طرح سے مظالم ہو رہے ہیں اور ستایا جا رہا ہے۔ پھر یہ شکوے کیوں؟ کبھی غور کیا کہ آج امت محمدیہ پر جگہ جگہ یہ مظالم کیوں ڈھائے جا رہے ہیں؟ کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ کیوں ستایا جا رہا ہے؟ کبھی سوچا ہی نہیں۔ جب مسلمان اور امت محمدیہ نبی کے طریقے سے ہٹی ہے، تب حالات آئے ہیں، اور یہ حالات اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آیا کرتے ہیں کہ لوگوں اب بھی بدل جاؤ اور اللہ کے در پر آ جاؤ۔ لیکن جب لوگ اپنی منمانی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب اس قوم پر حلال ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو فرما کر گئے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری شادی اور بیاہ اور ہمارا عمل یہ کہتا ہے کہ جس شادی میں زیادہ سے زیادہ جہیز دیا جائے، جس شادی میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے، جس شادی میں زیادہ دھوم مچائی جائے، جس شادی میں زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو، وہ شادی کامیاب کہلاتی ہے۔ وہ شادی کامیاب نہیں ہے۔ اکثر دیکھا اور تجربہ ہے کہ جن شادیوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، جہاں غیروں کے طریقوں کو اپنایا جاتا ہے، عام طور پر ان شادی بیاہوں کے بعد ہونے والی زندگیوں میں طرح طرح کی پریشانیاں اور حالات آیا کرتے ہیں، رشتوں میں دراڑیں پڑ جایا کرتی ہیں، رشتے ٹوٹنے کی نوبت آ جایا کرتی ہے، پھر اولادیں نافرمان پیدا ہوتی ہیں، پھر شکوے شکایات کرتے پھرتے ہیں، میاں اولاد ایسی نافرمان ہے کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ نافرمان ہو گئی ہے، وہ گالی گلوچ پر اتر آئی ہے، وہ کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن آدمی یوں ہی خون کے آنسو بہا کر رہ جاتا ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ پر نظر نہیں کرتا کہ جب یہ شادی ہوئی تھی، جس شادی میں کتنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنایا گیا تھا اور کتنا اللہ کے رسول کے طریقوں کی مخالفت کی گئی۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ، انتہائی کالے کلوٹے تھے۔ کالے کلوٹے آدمی میں بھی ناک نقشہ صحیح ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ ایسی کشش ہوتی ہے کہ ایسی کشش بعض کسی گورے آدمی میں بھی نہیں ہوا کرتی۔ لیکن روایات میں لکھا کہ بظاہر ان میں کوئی ایسی خوبصورتی اور ناک نقشے کے اعتبار سے کشش نہیں تھی، کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لوگوں کے در پر جا کر سوال کیا کرتے تھے، لیکن سب لوگ دھتکار دیا کرتے تھے۔ ایک دن اتنے عاجز اور پریشان ہو گئے، انہیں شک ہونے لگا کہ جب دنیا میں میرا کوئی پرسان حال نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو بھلا میرا آخرت میں کیا ہوگا؟ کہیں میں جنت سے تو محروم نہ کر دیا جاؤں۔ یہ وسوسہ ذہن کے اندر آیا اور آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے اور جا کر در دولت پر یوں عرض کیا کہ اللہ کے نبی، کیا یہ میری سیاہی اور میرا کالا ہونا کل قیامت میں مجھے جنت میں داخل ہونے سے بھی روک دے گا؟ جب آج میرے کالا ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں، میری شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، تو کیا ایسا تو نہیں یہ میرا کالا ہونا کل جنت اور میرے درمیان آڑ اور رکاوٹ بن جائے؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا ملنا کالے اور گورے ہونے پر موقوف نہیں،
یہ تو ایمان پر موقوف ہے۔ اگر واقعی تم اپنے ایمان میں کامل ہو اور کلمے کا اقرار کرنے والے ہو اور کلمے کے تقاضے پر عمل کرنے والے ہو تو جنت میں داخلے سے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ انہوں نے فوراً آقائے مدنی کے سامنے زور سے کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کا اظہار کیا اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے معلوم کیا کہ سعد اتنا پریشان کیوں؟ حضرت سعد نے کہا، اللہ کے نبی، مدینے کا کوئی گھر اور کوئی چوکھٹ ایسی نہیں چھوڑی کہ جہاں میں نے اپنے نکاح کا پیغام نہ بھیجا ہو، لیکن ہر جگہ سے جواب میں لا اور منع آیا، کہیں لبیک نہیں ہوا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ سعد، مدینے کا چودھری ہے عامر ابن وہب نامی آدمی، اس کے یہاں جاؤ اور اس کی ایک خوبصورت بیٹی ہے، اس سے جا کر کہنا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے، میں اللہ کے نبی کا قاصد ہوں، اپنی فلاں بیٹی سے جو سب سے زیادہ حسین اور جمیل اور خوبصورت ہے میرا نکاح کر دیا جائے۔ یہ پہنچے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت عامر ابن وہب مدینے کے چودھری، ذمہ دار اور مالدار تشریف لائے۔ دیکھ کر پہچان لیا کہ سعد کیا بات، کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان حضرت سعد نے سنایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہاں بھیجا ہے اور ایک پیغام لے کر بھیجا ہے کہ بتاؤ کیا پیغام ہے؟ کہ اپنی فلاں بیٹی کا جو سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہے مجھ سے نکاح کر دیا جائے۔ حضرت عامر ابن وہب ایک طرف تو اتنے مالدار ہیں کہ مدینے کے چودھریوں میں اور بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور دوسری طرف ان کی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی، اس کا رشتہ مانگنے کے لیے ایک غریب آدمی جس کے ہاتھ میں اور جیب میں ایک دمڑی نہیں، ایک روپیہ نہیں، ایک درہم نہیں، اور شکل بھی کوئی خاص نہیں۔ انہوں نے بھی ظاہری حالات کو دیکھ کر یہی کہا، ارے جا جا اپنا کام کر، اپنی شکل دیکھی، آیا رشتہ مانگنے کے لیے اور کہتا ہے کہ میری سب سے زیادہ حسین و جمیل بیٹی سے تیرا نکاح کر دوں، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عامر ابن وہب مدینے کے چودھری کے ان کلمات کو سن کر واپس ہو لیے۔ قربان جائیے حضرت عامر ابن وہب کی اس بچی پر کہ جس کی انہوں نے دینی تربیت کی تھی، دینی ماحول میں جس کو ڈھالا تھا۔ اس زمانے میں مکان اتنے بڑے نہیں تھے کہ عورت گھر کے پچھلے کمروں میں رہتی ہو، دروازے پر آنے والا آدمی کیا کہہ کر چلا گیا اسے آواز نہ پہنچے۔ ایک یا دو کمرے ہوا کرتے تھے اور وہ بھی بہت چھوٹے ہوتے تھے۔ حضرت سعد سلیمی اور حضرت عامر کی جو گفتگو ہوئی، حضرت عامر کی اس بچی نے جس کے لیے نکاح کا پیغام اللہ کا نبی بھیج رہا ہے، حضرت سعد سلیمی کو بھیجا ہے، اس بچی کے کانوں میں وہ پیغام پڑتا ہے۔ جیسے ہی حضرت عامر ابن وہب گھر تشریف لاتے ہیں، وہ بچی کہتی ہے کہ ابا جان، اللہ کے غضب سے ڈرو، پیغام لانے والے کو نہ دیکھو، پیغام بھیجنے والے کو دیکھو کہ پیغام کس نے بھیجا۔ جاؤ، دوڑ کر جاؤ، کہیں تمہارے خلاف اللہ کے نبی پر وحی نازل نہ ہو جائے۔ حضرت سعد سلیمی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچ گئے اور جا کر بتا دیا، اللہ کے نبی، حضرت عامر جس کو آپ مدینے کا چودھری اور مالدار کہتے ہیں، اس نے تو مجھے اس طرح کے جملے کہہ کر واپس کر دیا۔ ادھر پیچھے پیچھے مدینے کے چودھری حضرت عامر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں۔
اللہ کے نبی غلطی ہو گئی، آپ کا قاصد پہنچا، آپ کا جو فرمان ہے وہ میری سر آنکھوں پر، آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو چاہے کیا کریں، اپنی اس بچی کا نکاح اس سے کر دے۔ حضرت عمر مدینے کے چودھری نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نکاح پڑھا دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 400 درہم مہر مقرر فرمایا اور نکاح پڑھا دیا، نکاح ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سعد سے کہا کہ جا اپنی بیوی کو جا کر کے لے آ۔ حضرت سعد کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں تو دمڑی نہیں، 400 درہم آپ نے مہر مقرر کیا ہے، میں مہر کہاں سے ادا کروں گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جا علی اور عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف کے پاس جا اور دونوں سے کہنا کہ 200 درہم تجھے ہدیہ کر دیں۔ حضرت سعد سلیمی رضی اللہ عنہ ان تینوں بزرگوں کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ تینوں بزرگوں نے 200 درہم تو دیے ہی، چونکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا، کچھ اور مزید بھی دیا۔ یہ بڑے خوش ہوئے کہ 400 درہم سے بیوی کا مہر ادا ہو جائے گا اور 200 درہم کے ذریعے گھر میں کچھ کام کی چیزیں، کچھ برتن وغیرہ، کچھ سونے کے لیے انتظام کر لوں گا۔ یہ 600 درہم لے کر بازار کا رخ کرتے ہیں کہ بیوی کو بعد میں لاؤں گا، بیوی کو لانے سے پہلے گھر میں چارپائی کا انتظام کر لوں، کچھ راشن کا انتظام کر لوں، کچھ برتنوں کا انتظام کر لوں۔ یہ اس ارادے سے بازار میں جاتے ہیں۔ بازار میں پہنچ کر انہوں نے سامان خریدنا شروع کیا تو ان کے کان میں آواز پڑتی ہے، اے لوگو، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو اور اللہ کے دین کو بلند کرو۔ حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سامان جو گھر بسانے کے لیے، بیوی کو گھر لانے کے لیے خریدنے کا ارادہ کیا تھا، اس کو واپس کر دیا۔ بزرگوں اور دوستوں غور کرو کہ جب آدمی کی شادی ہوتی ہے دل میں کیسے کیسے ارمان ہوتے ہیں، دل میں کیسی کیسی خواہشات ہوتی ہیں، اور وہ بھی وہ آدمی جس کی شادی کو تمام دہلیزوں سے دھتکار دیا گیا ہو اور اتنا پریشان اور عاجز ہونے کے بعد جس کی شادی کی نوبت آئی ہو، اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن ایک طرف شادی کا معاملہ ہے، گھر بسانے کی خوشی ہے، لیکن دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام کا قاصد یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگوں، اللہ کے راستے میں نکلو اور اللہ کے دین کی بلندی کے لیے محنت اور کوشش کرو۔ یہ اس ارادے کو منسوخ کر دیتے ہیں، اور جو 600 درہم ان کے پاس تھے ان پیسوں سے یہ گھوڑا خریدتے ہیں، ایک تلوار خریدتے ہیں، دوسرا ساز و سامان خریدتے ہیں اور تیاری شروع کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں جانے کی، بیوی کو گھر پر لانے کی نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں جانے کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرنے کی۔ اور انہوں نے ایک حیلہ اور بہانہ یہ کیا کہ اپنے سارے بدن کو سفید کپڑے سے کور کر لیا اور چھپا لیا، اور وہ چھپایا اس لیے کہ کہیں اللہ کے نبی میدان میں نہ دیکھ لیں اور یہ کہہ کر واپس نہ کر دیں، ارے سعد تیری تو نئی نئی شادی ہوئی ہے، تجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، واپس چلا جا۔ اس لیے اپنے بدن کو چھپایا اور بالکل کور کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار کا رخ کرتے ہیں۔ میدان میں پہنچتے ہیں، جوش اور جذبے کے ساتھ اسلام کو پھیلانے کے لیے اور دین کی بلندی کے لیے
پوری جان توڑ محنت کرتے ہیں، دوسری طرف سے مد مخالف کا تیر آ کر ان کے گھوڑے کے اندر جذب ہو جاتا ہے، یہ سواری سے نیچے لڑک جاتے ہیں، سامنے والا آدمی ان پر وار کر دیتا ہے، یہ شہادت کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام اکٹھا ہوتے ہیں اور ان کے جوش اور جذبے کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کوئی اجنبی اور نیا آدمی محسوس ہوتا ہے جو کپڑے سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہے، واقعی کیا اس کی قربانی ہے کہ اس نے کسی کو اپنا چہرہ بھی دکھانا گوارا نہیں کیا، حتیٰ کہ شہادت کے قریب پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ آپ کا ایک ساتھی شہادت کے قریب ہے اور موت کے قریب ہے، اللہ سے ملنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں، ارے یہ تو سعد سلیمی ہے، ارے سعد تم کیسے؟ حضرت سعد کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے میرا نکاح کرایا، رخصتی کے لیے آپ کا حکم ہوا، لیکن جیسے ہی میں بازار گیا اپنے گھر کو بسانے کا انتظام کرنے کے لیے، میرے کانوں میں آپ کے قاصد کی آواز پڑی تو میری غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر اپنا گھر بساؤں، بلکہ میری ایمانی غیرت نے تقاضا کیا کہ پہلے اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع میں جا کر میں میدان میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا رشک آیا کہ اتنی تمناؤں سے، اتنی محنت اور کوشش کے بعد اس کا نکاح ہوا، اس کی شادی ہوئی۔ کیسا صحابی ہے کہ دین پر برمٹنے والا ہے کہ اس نے نئی نویلی دلہن کے پاس سونے کے بجائے اللہ کے نبی کے حکم کو ماننے پر ترجیح دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ران پر حضرت سعد سلیمی کا سر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے جذبے اور شوق کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں جو حضرت سعد سلیمی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر گر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے ان آنسوؤں سے حضرت سعد کا چہرہ جو مٹی کی وجہ سے گرد آلود ہو گیا ہے، جس پر خون کے قطرات لگے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گر کر اس دھول کو، اس مٹی کو اور اس خون کو دھو رہے ہیں، اور یہ بڑے رشک سے اللہ کے نبی کی زیارت اور آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اسی حالت میں حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر جاتی ہے اور اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام اچانک رونے لگتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکرانے لگتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ ایک طرف کو چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ اللہ کے نبی کے اس عمل کو دیکھتے ہیں تو بعد میں معلوم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ سے 3 عجیب باتیں دیکھیں، آپ اچانک روئے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکرانے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے چہرہ پھیر لیا اور اعراض کر لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرا رونا تو اس لیے تھا کہ میں اپنے ساتھی کے جذبے جہاد اور شوق کو دیکھ کر رونے لگا کہ ایمانی غیرت کا کیسا جذبہ ہے کہ اس نے ایمان کو پھیلانے کے لیے جان دینا تو گوارا کیا لیکن گھر بسانا گوارا نہیں کیا، اس لیے مجھے اس کی قربانی اور جذبے ایمانی کو دیکھ کر رونا آ گیا۔ اللہ کے نبی آپ مسکرائے کیوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور میں نے سعد کے مقام اور ٹھکانے کو دیکھا جو جنت میں اللہ نے اس کا محل تیار کر دیا ہے، اس محل کو دیکھ کر، اس کے مقام اور ٹھکانے کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی کہ واقعی کیسا جذبہ تھا
کہ اس آدمی کے جذبے سے اللہ نے خوش ہو کر جنت میں دنیا سے بہتر مکان کا انتظام کر دیا کہ اللہ کے نبی آپ نے چہرہ کیوں پھیرا، آپ نے اعراض کیوں کر لیا؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے چہرہ کیوں پھیر لیا، آپ نے اعراض کیوں کر لیا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی حوریں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جذبہ جہاد میں اس کے لیے تیار کر رکھی ہیں، وہ اس کی آمد کا انتظار کر رہی ہیں اور اس کے آنے کی خوشی میں اس کے محل کی طرف دوڑ کر جا رہی ہیں، بھاگ کر جا رہی ہیں، اور دوڑنے کی وجہ سے انہوں نے جو لباس پہن رکھا ہے وہ لباس ہوا کی وجہ سے، دوڑنے کی وجہ سے اڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں۔ مجھے انہیں دیکھ کر شرم آ گئی، اس لیے میں نے چہرہ پھیر لیا اور اعراض کر لیا۔ محترم بزرگوں، میں نے آپ کو حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا۔ اب اس واقعے کا بیک گراؤنڈ آپ خود دیکھیے اور سنیے اور تصور کیجئے کہ ایک طرف ہماری شادی اور بیاہ ہے کہ جہاں شادی کی شروعات ہوتی ہے تو نہ جانے کن کن باتوں سے شروعات ہوتی ہے اور نہ جانے کتنی رسومات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اب دیکھنے والے آئیں گے، اب دیکھنے والی آئیں گی، اب عورتیں دیکھیں گی، اب مرد دیکھیں گے، اب چوڑیاں پہنائی جائیں گی، اب پھلوں کے ٹوکرے جائیں گے، اب مہندی کی رسم ہوگی، اب لال خط ہوگا، اور پھر آخر میں جب شادی کا دن آئے گا تو دل کھول کر ساری حسرتیں مٹائی جائیں گی۔ ڈھول تاشا بھی ہونا چاہیے، آتش بازی بھی ہونی چاہیے، ویڈیوگرافی بھی ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہماری شادی بیاہ کے اندر نہ ہو تو کہتے ہیں شادی میں مزہ ہی نہیں آیا۔ آپ نے حضرت سعد سلیمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا کہ ادھر مدینے کا چودھری، مدینے کا مالدار، چودھری کسے کہا جاتا ہے؟ چودھری مالدار کو کہتے ہیں، ذمہ دار کو کہتے ہیں، بڑے آدمی کو کہتے ہیں۔ جب مدینے کے چودھری کے یہاں اللہ کا نبی ایک صحابی کا رشتہ بھیج رہا ہے، بتاؤ وہ چودھری کیا نہیں کر سکتا تھا؟ کیا ان کے پاس مال نہیں تھا؟ کیا ان کی تجارتیں نہیں تھیں؟ کیا ان کے کاروبار نہیں تھے؟ کیا ان کے مکانات نہیں تھے؟ کیا ان کے اندر دل اور ضمیر نہیں تھا؟ ان کی خواہشیں نہیں تھیں؟ ان کے اندر شوق نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے سامنے سب چیزیں بیکار، ہیچ اور عاجز تھیں کہ جو آقا نے فرما دیا وہ برحق ہے اور سچ ہے۔ اور آقا کا فرمان ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ کیا جائے، جس کے اندر کم سے کم بار برداری کی جائے، وہ نکاح بابرکت ہے۔ تو ان کے دلوں میں تو اللہ کے نبی کا یہ فرمان جاگزی تھا، ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کے فرمان کی محبت تھی۔ انہیں دنیاوی نام و نمود، ریاکاری اور شہرت مطلوب نہیں تھی جیسی آج سماج اور معاشرے میں ہر آدمی کو ریاکاری، نام و نمود مطلوب اور پسند ہو گئی ہے۔ چاہے آدمی کو اپنی زمین گروی رکھنی پڑے، اپنا مکان گروی رکھنا پڑے، اپنے سر پر قرضے کا ٹوکرا رکھنا پڑے، لیکن نہیں، شادی ویسی ہونی چاہیے، پڑوسی سے اچھی ہونی چاہیے، فلاں آدمی سے، فلاں رشتہ دار سے بہتر ہونی چاہیے۔ چاہے قرضے کا ٹوکرا سر پر رکھ دیا جائے، چاہے مکان گروی رکھ دیا جائے، زمین بیچنی پڑ جائے، لیکن ناک کی خاطر کہ ناک نیچی نہ ہو جائے۔ ارے بھی ناک تو جہاں تھی وہیں رہتی اور وہیں رہے گی، ناک نیچی نہیں ہوتی کسی کی، ناک تو وہیں رہتی ہے۔ یہ دنیاوی دستور، دنیاوی رسم و رواج نے ہمیں اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ ہمیں قرض لینا پڑے،
ہمیں زیورات کو رہن اور گروی رکھنا پڑے، ہمیں زمین بیچنی پڑے، لیکن جو جنسی بھیڑیے اور جہیز کے لالچی لوگ بیٹھے ہیں، جو دشمن اور ڈاکو اور چور کی شکل میں جہیز کے لیے منہ پھاڑے بیٹھے ہیں کہ اب لڑکا جوان ہو گیا ہے، اب شادی کریں گے، اور شادی میں کیا مانگیں گے؟ 4 ویلر۔ اب سے کچھ سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے شادی میں سائیکلیں ملتی تھیں۔ اس وقت میں بڑے لوگ موٹر سائیکلوں کا مطالبہ کرتے تھے۔ اب ہر کس و ناکس، ہر ادنا اور بڑا چھوٹا آدمی، چاہے تیل ڈالنے کی سخت اس کی جیب کے اندر نہ ہو، اسے 2 ویلر اعلیٰ درجے کی چاہیے، بلٹ چاہیے۔ بھلا بتاؤ ایمانداری سے کہ جو مال کسی کا دل دکھا کر، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا کر لیا جائے گا، اس مال کے استعمال سے آدمی کبھی بھی فربحال نہیں ہو سکتا۔ غور کریں وہ لڑکے، وہ نوجوان جو یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنی شادی کریں گے تو شادی ایسی ہوگی، شادی ویسی ہوگی، شادی میں بائک ملے گی یا 4 ویلر ملے گی، ایسی جوانی میں آگ لگا دینی چاہیے، شرم سے زمین میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ جو لوگ اپنی شادی کے وقت اپنے دل میں یہ طمع، یہ حرص اور لالچ رکھتے ہیں کہ شادی میں ہمیں بڑا سہارا جہیز ملے گا، اچھی خاصی رقم ملے گی جس سے کاروبار کریں گے، بائک ملے گی یا 4 ویلر ملے گی، بھلا کسی کے دینے سے کیا آج تک کسی کا بھلا ہوا ہے؟ کسی کے دینے سے کسی کا بھلا نہیں ہوا کرتا۔ جب اللہ تبارک و تعالی دیا کرتا ہے اور قسمت کا انسان کو ملتا ہے، اس سے بھلا ہوتا ہے، کسی کے دینے سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوتا۔ اور لینے کے بہت سارے بہانے ہوتے ہیں، جو جہیز کے لالچی ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں، بڑی آسانی سے چوپالوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر کہہ دیا کرتے ہیں ہمیں تھوڑا ہی دے رہا، اپنی بیٹی کو دے رہا، دے گا۔ ارے گاڑی موٹر سائیکل بیٹی چلائے گی، کیا اس کی آ کر اس کے مال کو جو نقد کی شکل میں ملے گا کیا بیٹی استعمال کرے گی؟ ارے تو ہی تو اس کے مزے اٹھائے گا اور تو ہی اس سے دنیا کے اندر مستی کرے گا۔ تو اس طرح کی باتیں بناتے ہمارے بڑے اور ذمہ دار لوگ۔ جب ذمہ دار اور گھر کے بڑے لوگ ایسی ایسی باتیں بنا کر جہیز لینے کے بہانے تلاش کریں گے تو بتاؤ امت کہاں پہنچ جائے؟ یہ غریبوں کی لڑکیاں جو بے نکاحی بیٹھی رہتی ہیں اور پھر یہ بڑے مالدار لوگ تانے کستے ہیں کہ دیکھو پتہ نہیں فلاں کو کیا ہو گیا، شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، لڑکیاں بوڑھی کر لیں۔ ارے اس نے لڑکیاں بوڑھی نہیں کی، تم جہیز کے لالچیوں نے، تم جہیز کے حریصوں نے اسے اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ بیچارہ رشتہ تلاش کرنے کے لیے باہر نکلنے سے شرماتا ہے کہ باہر نکلوں گا، رشتے اور سگائی کے لیے جاؤں گا تو باہر والوں کی جہیز کی ڈیمانڈ اور درخواستیں آئیں گی، کہاں سے پورا کروں گا؟ بیچارے بہت سے باپ یہی سوچ کر موت کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں کہ آخر سماج میں کیا منہ دکھاؤں، ادھر لوگوں کے تانے سن سن کر تھک گیا ہوں، ارے جوان بیٹی ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کے دل کے حال کی نہیں پوچھتا کہ آخر کس بنیاد پر تو نے رشتے تلاش نہیں کیے۔ اسی لیے ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ قبر کا حال مردہ جانتا ہے، کس پر کیا گزر رہی ہے، وہ کس وجہ سے اپنی جوان اولاد کی شادی نہیں کر رہا ہے، وہ اسے پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ سماج اور معاشرے نے شادی کو اتنا مشکل ترین بنا دیا کہ اگر جہیز کا انتظام نہ ہو تو بیچارے غریبوں کی بیٹیاں یوں ہی بیٹھی رہ جاتی۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ تم میں جو بے نکاحی عورتیں ہوں اور مرد ہو ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ بے نکاحی سے مراد وہی عورت نہیں جس کی شادی نہ ہوئی ہو،
بلکہ بے نکاحی عورت سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جن کو کسی وجہ سے طلاق ہو گئی اور وہ اب گھر میں زندگی گزار رہی ہیں، یا وہ عورتیں بھی مراد ہیں کہ جن کے شوہر وفات پا گئے اور وہ عورتیں ابھی جوان ہیں، ان کے بارے میں قرآن حکم دے رہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی عورت کو طلاق کی نوبت آ جائے تو اب سماج اور معاشرے میں اس کو گندی اور بری نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ اگر کسی کا شوہر وفات پا جائے تو سماج اور معاشرے میں جو ایک بری وبا پیدا ہو گئی ہے، خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں میں ایک بدعقیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر کم عمری میں انتقال کر جائے تو اس عورت کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ کیسے پیر گھر میں لے کر کے آئی کہ شوہر کو نعوذ باللہ کھا گئی، شوہر کا انتقال کرا دیا۔ بھلا بتاؤ، کسی کے ہاتھ میں موت و حیات ہے؟ ارے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے اس کا اتنا ہی وقت لکھا تھا اور اتنی زندگی اللہ کی طرف سے متعین تھی، وہ چلا گیا۔ لیکن سماج میں ہماری مائیں اور بہنیں اور بوڑھی عورتیں اس کو ایسا رسوا اور ذلیل کر دیتی ہیں کہ جب سے اس کے گھر میں پیرے آئے نقصان ہی نقصان شروع ہو گیا۔ شوہر وفات پا گیا، فلاں کا کاروبار ختم ہو گیا، کاروبار میں بے برکتی پیدا ہو گئی، اس طرح کی بدعقیدگی پیدا ہو رہی ہے سماج میں۔ حالانکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بے نکاحی عورتوں اور مردوں کا نکاح کراؤ۔ طلاق ہو گئی تو اب یہ ضروری نہیں کہ وہاں نباہ نہیں ہو سکا تو کہیں نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے شوہر کی غلطی ہو، شوہر کے گھر والوں کی غلطی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اگر لڑکی کی بھی غلطی تھی تو جب اسے یہ جھٹکا لگا اور طلاق جیسا کلنک اس کو لگا تو یقیناً وہ اگلی زندگی میں اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے گی۔ اس کی زندگی کو گھر بیٹھ کر یوں ہی تباہ و برباد نہ کر دیا جائے، بلکہ اس کا نکاح ثانی کا انتظام کیا جائے۔ تو طلاق شدہ عورتوں کا نکاح کرا جانا چاہیے تھا، لیکن ادھر تو ذہن ہی نہیں جاتا، پوری زندگی یوں ہی جوانی بسر کر دیتی ہیں اور بڑھاپا آ جاتا ہے۔ شوہر جوانی میں وفات پا گیا تو ان کا نکاح ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کا نمبر تو تب آئے گا ہماری جوان بچیاں ہی غریب گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ آخر اس معاشرے اور سماج کو کیا ہو گیا؟ اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے۔ یہ معاشرہ اور ماحول آسمان سے نہیں اترا، یہ ہمیں کوئی بتلا کر نہیں گیا کہ ساری رسم و رواج کو شادی اور بیاہ سے پہلے کیا جائے، بلکہ غیروں سے ہماری زندگیوں کے اندر آیا، ایک دوسرے کو دیکھ کر آیا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے چڑھنے کے لیے۔ آج آدمی حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر جہیز اکٹھا کرنے میں اور شادی کو بہتر سے بہتر بنانے میں حلال و حرام کی پرواہ اٹھا کر ایک طرف رکھ کر لگا ہوا ہے، اس کو سماج نے اور معاشرے نے مجبور کیا ہے۔ اسے حرام کام کرنے پر، اسے حرام کاروبار کرنے پر، اسے حرام تجارت کرنے پر اس معاشرے میں نکاح کی پھیلی ہوئی رسومات نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر پیسہ اکٹھا کر رہا ہے، کس طرح اپنی عزت بچائے، کس طرح اپنی شان کو بچائے۔ لوگوں، ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، نوجوانوں اور محترم بزرگوں اور دوستوں، جب تک ہم نبی علیہ السلام کے طریقوں پر نہیں آئیں گے تب تک اسی طرح دنیا کے اندر پٹتے رہیں گے، لٹتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے، مظالم ڈھائے جاتے رہیں گے، اور اگر باز آ گئے تو یقیناً زندگیوں کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے گھروں کے ذمہ دار چودھری لوگ، بڑے بوڑھے، وہ تحیہ کریں کہ ہم نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے۔ نوجوانوں کو اپنے سینوں پر پتھر رکھنا ہوگا اور ایسے نوجوان آگے آئیں، اگر خدا نہ خواستہ اس کے ماں باپ جہیز کے لالچی ہیں اور حریص ہیں تو نوجوان
आहनी तलवार बनकर सामने सीना सपर खड़ा हो जाए कि अब्बा जान बहू मुझे रखनी, बहू मुझे लानी है, शादी मेरी होनी है, जिंदगी मुझे गुजारनी है, जहेज मिलेगा मुझे मिलेगा, ना मिलेगा मुझे मिलेगा, इसलिए आप कतन मेरा रिश्ता ऐसी जगह तलाश न करें कि जहां से आपको जहेज की उम्मीद हो। मुझे तो ऐसी दोशीज़ा नेक खूबसूरत हसीन और जमील लड़की ला कर दीजिए, जहेज हो या ना हो। जब नौजवान सामने आएंगे और आगे आएंगे तो यकीनन घरों का मुआशरा और माहौल बदलेगा। अगर खुदा न खास्ता घरों में बेदीनी की वजह से घरों के जिम्मेदार और सरपरस्त जहेज के उम्मीदवार भी होंगे, जब वो अपनी औलाद की दीनदारी को, ईमानदारी को और जज्बे रिसालत को, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े को देखेंगे तो यकीनन वो भी झुकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कहीं औलाद आड़े आती है, कहीं माँ बाप आड़े आते हैं, तो दोनों को अपने अपने मकाम पर रहकर संभलना होगा, दोनों को अपने अपने मकाम पर रहकर तहिया करना होगा। नौजवान अपने आप को संभाले कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ नेक दीनदार बीवी चाहिए, और घर के जिम्मेदार माँ बाप वो अपने सीने पर पत्थर रखें कि जहेज मिलेगा हमारा क्या फ़ायदा होगा। अरे मिलेगा तब बेटा और बहू उसका फ़ायदा उठाएंगे, नहीं मिलेगा तो उनका नुकसान होगा। उनके लिए तो घर के ज़िम्मेदारों को, बड़े बूढ़ों को दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तुम्हारी ज़िंदगियों में सुख पैदा कर दे और तुम्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। कता नज़र इससे कि जहेज़ की नामवरी के लिए मालदारों के घर रिश्ते भेजे जाएँ और ऐसी जगह रिश्ते तलाश किए जाएँ कि जहाँ माल ज़्यादा मिलने की उम्मीद हो। हमारे सामने तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा होना चाहिए। गैरों का तरीक़ा बज़ाहिर चाहे कितना ही अच्छा नज़र आए, उसमें कभी कामयाबी नहीं हो सकती। अगर कामयाबी और सुकून मिलेगा तो नबी के तरीक़े में मिलेगा। नबी ने इरशाद फरमाया कि शादी कैसी जगह की जाए। ज़िंदगी का कोई मोड़, कोई कोना, कोई उसवा ऐसा नहीं कि जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत की रहनुमाई न फरमाई। जब शादी का मौका आया तो हुजूर ने उम्मत को शादी करने का उसूल और ज़ाब्ता बताया कि शादी कैसी जगह की जाए। इरशाद फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, कि आदमी शादी 4 बातों की वजह से करता है। समाज और मुआशरे में जो शादी होती है तो आदमी के पेश नज़र 4 बातों में से कोई एक बात होती है। वो 4 बातें क्या हैं? सबसे पहली बात इरशाद फरमाई लिमालिहा, कि बाज़ लोग मालदारी को देखकर रिश्ता तलाश करते हैं कि सामने वाले में कितना दमखम है। अरे 4 मेहमानों को खाना खिलाने की सलाहियत भी रखता है या नहीं? मैं तो महल्ले का जिम्मेदार और चौधरी हूँ, 4 बाराती लेकर जाऊँगा, खाना भी खिला देगा नहीं, आऊँ तवाज़ो भी कर देगा या नहीं कर देगा। बहुत से लोगों के पेश नज़र ये उसूल होता है लिमालिहा। बहुत से लोग माल को देखकर शादी करते हैं कि सारी चीज़ें हमारी पूरी होंगी या नहीं होगी। आका ने इरशाद फरमाया कि ये यहूद का तरीक़ा है कि जो आदमी इस चीज़ को पेश नज़र रखकर, मालदारी को पेश नज़र रखकर शादी कर रहा है, वो लड़की के बाप के यहाँ, लड़की के घराने में मालदारी को तलाश कर रहा है। आका इरशाद फरमाते हैं यहूद का तरीक़ा। दूसरी बात इरशाद फरमाई वाली जमालिहा, कि बाज़ लोग सामने वाले की खूबसूरती को देखकर शादी करते हैं कि सामने वाला जिसके यहाँ शादी की जा रही है वो बच्ची खूबसूरत भी है या नहीं है। कमाल की बात यह है कि हर आदमी को खूबसूरत बीवी चाहिए, चाहे अपना मुंह धुलो, कई दिन गुजर जाते हो, शीशे में कभी मुंह भी ना देखा हो, लेकिन चाहिए उसे भी गोरी बेचारे को, काले कलोटे को भी। सबके लिए गोरी बहुएं कहाँ से आएंगी?
اپنا چہرہ بھی کبھی شیشے میں دیکھا اور غور کیا کہ جس بچی کی تو تمنا کر رہا ہے اس کے دل میں بھی تو کم سے کم جذبہ ہوگا کہ میرا شوہر اسمارٹ بوائے ہونا چاہیے، خوبصورت لڑکا ہونا چاہیے، اچھا شوہر ہونا چاہیے، تاکہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی یا گاڑی پر جاتی ہوئی میں اچھی لگوں اور سماج میں کہا جائے فلاں کی بیٹی کا شوہر بڑا خوبصورت ہے۔ لڑکی کے اندر ساری خوبیاں تلاش کرتے ہیں، خوبصورت بھی ہو، لمبی بھی ہو، پتلی دبلی بھی ہو، اور آنکھیں ایسی ہو اور ناک ویسی ہو، اور کام کاج بھی جانتی ہو، سینہ پرونا بھی اور فلا دھماکہ بھی۔ ساری شرائط کا چٹھا لڑکی کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے۔ لڑکا چاہے کیسا ہی بھی ہو، کالا ہو یا گورا ہو، پستہ قد ہو یا لمبا ہو، بس اسے گوری چاہیے۔ ارے جس طرح تو انسان ہے، تیرے اندر ضمیر ہے اور دل ہے، وہ بھی تو اللہ کی بندی ہے، اسے بھی تو اللہ نے دل اور ضمیر دیا ہے، اس کی بھی تو کچھ خواہشیں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت میں شرم اور حیا کا مادہ غالب رکھا ہے۔ وہ کبھی ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرتی، لیکن ماں باپ کے سامنے اف نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ اس کو کونوں کی بھٹی میں جھونک کر کے چلے آئیں کہ جیسا چاہا لڑکا تلاش کر دیا، نہیں، یہ ماں باپ کی بے ایمانی ہوگی۔ اگر خوبصورت حسین و جوان لڑکی کو کسی غیر مہذب لڑکے سے بیاہ دیا جائے تو ٹھیک ہے، وہ شرم و حیا میں زندگی گزار لے گی، لیکن بتاؤ اس کے لیے، اس کے دل سے ماں باپ کے لیے دعائیں نکلیں گی یا بد دعائیں نکلیں گی؟ اس لیے ماں باپ صرف کیا دیکھیں گے؟ لڑکا اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہو۔ کیا پہلے سے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں تھا؟ ارے وہ تو جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا، جب سے اسے صحت مند بنایا، تندرست بنایا، اس کو تو اللہ نے تبھی سے پیر دیے تھے۔ بس لڑکا تو پیروں پر کھڑا ہوا ہو، یعنی اس کا کام کاج کاروبار اچھا ہو، قطع نظر اس سے کہ وہ شکل صورت میں کیسا ہے، وہ قد کاٹھی میں کیسا ہے، وہ کیسے گھر کا ہے، کیسے سماج کا ہے، وہاں صرف ایک بات کہ کاروبار اچھا ہونا چاہیے اور ساری شرائط لڑکی والوں کے لیے۔ ارے کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی دینداری ہے؟ یہ کہاں کی ایمانداری ہے؟ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ بتاؤ یہ کون سے نبی کا طریقہ؟ ارے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ بتائیے ایمانداری سے۔ ارے بھائی بتائیے، ساری بات سماج میں پائی جا رہی نہیں پائی جا رہی؟ جی بزرگوں، یہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ جی تو بتلائیے، جب تک ہم لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے تو سماج سے، معاشرے سے یہ برائیاں کیسے ختم ہوں گی؟ ہمارا نوجوان کب نیک بیوی کو تلاش کرنے کا متمنی ہوگا؟ آخر گھر کے بڑوں کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ اپنے بیٹے کے لیے دیندار بچی، دیندار گھرانہ اور خوبصورت لڑکی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو بھی دیندار بنائیں، اچھی سوسائٹی اور اچھی مجروٹی میں انہیں بٹھائیں۔ ان کی مجروٹی کا کوئی خیال نہیں کہ وہ رات کو 2 بجے کھتولیا چوک سے آ رہا ہے، وہ تیلی والے کنویں سے آ رہا ہے، وہ مخدوم پور اڈے سے آ رہا۔ کبھی پوچھا بیٹا رات 2 بجے کہاں سے آیا تھا؟ بچی کو دن میں بھی بھیجنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ دو رخا معاملہ نہیں چلے گا۔ لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ پر دونوں کی ذمہ داری ہے، وہ الگ ہیں کہ ذمہ داریوں میں کچھ فرق ہے، لیکن اتنا فرق نہیں چلے گا جتنا سماج اور معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا اور نوجوانوں کو خاص طور سے اس جہیز کی لعنت کو، اس جہیز کی رسم کو ختم کرنے کے لیے آگے آنا ہوگا۔ بتاؤ کون کون نوجوان آگے آئیں گے، کون کون بغیر جہیز کے نکاح کر کے لائیں گے؟ بتائیں بھائی کون کون تیار ہیں؟ بتائیں بھائی نوجوان ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ انشاءاللہ ہم بغیر جہیز کے شادی کریں گے۔ کون کون کرے گا بھائی؟ کوئی بھی نہیں اٹھا رہا، 2-4 نوجوان اٹھا رہے ہیں۔ اب گھروں کے ذمہ دار بتائیں، بڑے بوڑھے، کہ بھی ہم بغیر جہیز کے بچیوں کو نکاح کر کے اپنے گھر لائیں گے۔ بتائیں بھی ذمہ دار لوگ۔
ذمہ دار کوئی نہیں اٹھا رہا، سب کو جہیز چاہیے کیا؟ جی ایڈوانس بھی چاہیے بھی، ہاتھ اٹھائیں سبھی لوگ کہ انشاءاللہ سیدھی سادی شادی کر کے لائیں گے، اٹھائیں بھی ہاتھ سبھی حضرات کہ بھی انشاءاللہ سماج اور معاشرے سے اس جہیز کی لعنت کو ختم کریں گے، جوان بھی آگے آئیں گے، بوڑھے بھی آگے آئیں گے، ماں باپ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے اور نوجوان اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے، تبھی سماج اور معاشرے کے اندر سکون پیدا ہوگا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ دوسری چیز والی جمالیہ کہ بعض لوگ خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، تو خوبصورتی پیش نظر نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا آقا نے کہ جو آدمی خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، مال ہو یا نہ ہو، دینداری ہو یا نہ ہو، حسب نسب ہو یا نہ ہو، فرمائے نصارہ کا اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ یہ سفید چمڑی والے گورے ہوتے ہیں نا عیسائی لوگ، تو وہ لوگ بھی جو خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، لہذا وہ بھی چمڑی کو دیکھ کر پسند کر کے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ نصارہ کے اور عیسائیوں کے طریقوں پر چل رہے ہیں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی والی حسبیہا کہ بعض لوگ خاندان کو، حسب نسب کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں کہ بڑا خاندان ہونا چاہیے، کہ گاؤں میں بڑھتے ہی اگر نام لے دیں تو فوراً اس کا پتہ بتا دیا جائے کہ بھئی ہاں وہ تو بڑا نام والا آدمی ہے، اسے کون نہیں جانتا، وہ تو فلاں نمبردار ہیں، وہ تو فلاں چودھری ہیں۔ نہیں، چوتھی بات آگے ارشاد فرمائی والی دینہا کہ بعض لوگ دینداری کو سامنے رکھتے ہیں، نہ مالداری ان کے سامنے ہوتی، نہ خوبصورتی، نہ اونچا خاندان، بلکہ دینداری کو دیکھتے ہیں کہ بھی بچی یا بچہ دیندار ہے یا نہیں، اس کے گھر والے دیندار ہیں یا نہیں، اس چیز کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین کہ چوتھا طریقہ دینداری کو دیکھ کر شادی کرنے کا، اس کو اختیار کرو اور اسے دیکھ کر شادی کرو تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ لیکن چند لوگ ہوتے ہیں جو سماج اور معاشرے میں اس چیز کو اپنا کر اور سامنے رکھ کر شادی کرتے ہیں۔ آقا نے تینوں طریقوں کو ریجیکٹ کر دیا، مال والا بھی، اونچے خاندان والا بھی اور خوبصورتی والا بھی، اور چوتھے طریقے پر مہر لگائی کہ اگر تجھے شادی کرنی ہے اور شریعت کے مطابق کرنی ہے تو سامنے والے میں چوتھی صفت دینداری کو تلاش کر، فاظفر بذات الدین کہ دین کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو دینداری والی صفت میں تجھے کامیابی ملے گی۔ تریبت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو۔ اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ خاک آلود ہونے کا مطلب کہ ایک آدمی ہاتھوں میں مٹی مل رہا ہو یا اٹھا کر خوشی میں اچھال رہا ہو اور پھینک رہا ہو، تو آقا کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دنیا اور آخرت کی خوشی عطا کرے، تجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے، جا دینداری کی صفت کو اختیار کر کے شادی کر۔ تو اس لیے ہمیں سماج اور معاشرے سے اس جہیز جیسی خبیث اور ملعون چیز کو دور کرنا ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور ہمارے علماء کو بھی آگے آنا پڑے گا۔ ہمارے شہر کے اندر بھی مختلف کمیٹیاں اور کام کر رہی ہیں اور کام ہو رہا ہے بحمدللہ۔ بارہا ایسی میٹنگیں ہوئیں کہ جن شادی بیاہوں میں خرافات کی جائے گی، جن میں ڈھول تاشا بجے گا، جن میں ڈی جے بجایا جائے گا، جس کے یہاں شادی سے پہلی رات میں مڑھے میں ڈی جے بجے گا، ناچ گانا ہوگا، اس کا نکاح نہیں پڑھائے گی۔ ابھی ہمارے امروہہ میں کل اعلان ہوا، مفتی عفان صاحب منصور پوری، وہاں کے استاذ حدیث، ایک بڑے گھر شادی ہوئی تھی کل، حضرت کو نکاح پڑھانے کے لیے پیغام آیا، لیکن کسی نے بتایا اور تحقیق کی گئی کہ پوری رات اس کے یہاں طرح طرح کے معاملات ہوئے، شراب نوشی ہوئی، ڈی جے بجائے گئے، صاف منع کر دیا گیا، مسجدوں کے اماموں کو منع کر دیا گیا، قطعاً کوئی نکاح نہیں پڑھائے، خوشامد کی، ہاتھ جوڑے، لیکن ذرہ برابر سنوائی نہیں ہوئی۔
جب ہمارے علماء اور ائمہ اس طرح مضبوط ہو جائیں گے، اور یہ صرف یہیں کے لوگوں کے لیے نہیں، پوری امت مسلمہ سے یہ اعلان ہے اور انشاءاللہ یہ چل رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے یہ پیغام چلایا اور اٹھایا ہے، یہ گھر گھر جائے گا، شہر شہر جائے گا، مسجد مسجد جائے گا۔ ہمارے علماء کی کمیٹیاں بنیں گی، جب وہ تمہارے نکاحوں کا بائیکاٹ کریں گے تو بتاؤ خدا نخواستہ اگر وہ تمہارا نکاح نہ پڑھائیں تو کیا کرو گے؟ کس سے نکاح پڑھواؤ گے؟ بتاؤ کیا کرو گے؟ کس طرح اس لڑکی کو اپنے گھر لے جاؤ گے؟ کیا بغیر نکاح کے وہ تمہاری بیوی بن سکتی ہے؟ یا اس کا باپ تمہارے ساتھ بغیر نکاح کے بھیجے گا؟ قطعاً نہیں بھیجے گا۔ عام طور پر لڑکے والے یہ زیادہ خرافات کرتے ہیں، ڈھول تاشے ڈی جے وی جے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنا ہے۔ کل کو ایسا موقع نہ آئے کہ خدا نخواستہ ہمارا امام، ہمارا عالم، ہمارا سرپرست، ہمارا محتمم نکاح پڑھانے سے انکار کر دے، اور پھر ہم محلے میں، سماج میں، معاشرے میں برائیاں کرتے پھریں کہ دیکھو جی مولاناؤں کو بھی دل لگ گئے، نکاح پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ ارے تم نے انہیں مجبور کیا، آخر وہ کہاں تک تمہیں نظر انداز کرتے کرتے آج اس مقام پر پہنچ گئے کہ تم جو چاہو منمانی نکاح کے موقع پر کر رہے ہو۔ لیکن نکاح کو ہم نے صرف ایک سماجی کام سمجھ لیا، اس لیے سارے کام کر رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، یہ بات اور غلط فہمی بھی ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ نکاح خالص ایک معاشرے کا اور سماج کا کام نہیں۔ نکاح سب سے پہلے سنت ہے اور عبادت ہے، اور اس کے عبادت اور سنت ہونے کی پکی اور سچی دلیل یہ ہے کہ آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح مسجد میں پڑھایا کرتے تھے، اور حضور نے ارشاد فرمایا جو نکاح کے خطبے میں حدیث پڑھی جاتی ہے، اس حدیث میں اللہ کا نبی یہی ارشاد فرماتا ہے کہ جو آدمی میری سنت سے محبت کرے گا، میری سنت سے پیار کرے گا، اس کا تعلق مجھ سے ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا، میری سنت سے منہ موڑے گا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بتاؤ، نکاح میں امام عالم خطبے میں آقائے مدنی کا فرمان پڑھ کر سناتا ہے، اور ہم لوگ اس فرمان کو یوں ہی نکاح پڑھا، امام صاحب نے خطبہ پڑھ دیا، نکاح ہو گیا، چلے گئے، چھوارے بٹ گئے، ہنسی مذاق تفریح ہو گئی۔ نکاح ایک عبادت ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ تو جب نبی کی سنت اور نبی کے طریقے کو، نبی کے بتائے ہوئے عمل کو اسی طریقے سے کیا جائے گا جو طریقہ نبی نے بتلایا، تو تبھی سماج اور معاشرے کے اندر کامیابی اور کامرانی آئے گی، اور تبھی سکون پیدا ہوگا۔ ورنہ اسی طرح کل عائشہ نے سمندر میں، ندی میں کود کر چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی، کل کوئی مریم بھی جان دے گی، کل کوئی زینب بھی دے گی، اسی طرح ہوتا رہے گا، اور یہ باپ، یہ بوڑھے باپ یوں ہی خون کے آنسو روتے رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ معاشرہ اور سماج گندگی کی طرف آگے بڑھے، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، اور اپنے آپ کو اسی طریقے پر لانا ہوگا جس طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا۔ میں نے دوران خطبہ ایک آیت پڑھی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ خطبہ نکاح میں 4 آیتیں پڑھی جاتی، 3 آیتوں میں اللہ فرما رہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ 3 آیتوں میں اللہ اپنے سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ کا خوف رکھو۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا خوف نہیں دلاتا جس طرح دنیا میں کوئی ظالم اور جابر آدمی تلوار لے کر یا لاٹھی ڈنڈا لے کر تمہیں ڈراتا ہے اور خوف دلاتا ہے کہ بھلا اس کام کو کر کے دیکھ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانے کا منشا یہ ہے کہ جس طرح ایک اولاد اپنے ماں باپ کا ڈر اور خوف رکھتی ہے، کیا ہر وقت ہر باپ اپنی اولاد کے لیے لاٹھی ٹانگ کر کے رکھتا ہے؟ نہیں، اس کے دل میں آٹومیٹک ماں باپ کی عظمت اور محبت ہوتی ہے۔
ماں باپ کا خوف ہوتا ہے، ماں باپ کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو ابا جی کیا کہیں گے، والد صاحب کیا کہیں گے۔ تو جس طرح ایک اولاد اپنے ماں باپ سے ڈر کر زندگی گزارتی ہے، ان کا خوف، ان کی عظمت اور محبت دل میں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اپنے سے ڈرنے کا، اپنا خوف رکھنے کا حکم دے رہا ہے کہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اللہ بڑوں کا بڑا ہے۔ اللہ کی عظمت تو ماں باپ سے کہیں بڑھ کر ہونی چاہیے، اور جب اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہوگی تو یقیناً پھر جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ان کے کرنا تو درکنار، انسان ان کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ یہ خشیت اور خوف خدا ایسی چیز ہے جب آدمی کے دل میں خوف الہی اور خشیت الہی پیدا ہو جائے گی اور اسے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینے کا یقین ہو جائے گا، خدا کی قسم وہ ان کاموں کو کرنا تو درکنار کہ جن کاموں سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے ان کے قریب بھی نہیں گزرے گا۔ شرط یہ ہے کہ دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ جب خوف خدا پیدا ہو جائے گا تو پھر آدمی برے کام نہیں کرے گا، نیک کام کرے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک نیک کام کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ کبھی حق بات کہنے میں رشتہ دار آڑے آ جاتے ہیں، کبھی ماں باپ آڑے آ جاتے ہیں، کبھی ماں بہن آڑے آ جاتی ہیں کہ اگر میں نے سچ بول دیا اور سچ کہہ دیا تو سماج اور معاشرہ کیا کہے گا، میری ماں کیا کہے گی، میرا باپ کیا کہے گا، میرے بھائی کیا کہیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس سے قطع نظر کہ کون کیا کہے گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، کہ جب بھی حق بات کہنے کا موقع آ جائے تو ہمیشہ سچ بولو اور درست بات کہو۔ کبھی بھی کسی سے شرمانے کی ضرورت نہیں، چاہے رشتہ دار آڑے آ جائیں، چاہے دوست و احباب آڑے آ جائیں، چاہے رشتہ داریاں اور تعلقات ختم ہو جائیں، تمہارے سامنے صرف اور صرف اللہ کا حکم پیش نظر رہنا چاہیے۔ اور جب اللہ کا حکم پیش نظر ہوگا، خوف خدا سامنے ہوگا تو آدمی کے سامنے آخرت ہوگی، مرنے کا یقین ہوگا، حساب و کتاب کا یقین ہوگا، تو اپنی زندگی میں قدم سنبھال کر رکھے گا، ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرے گا، جھوٹ بولنا تو درکنار، جھوٹ کو زبان پر لانے کی بھی سعی اور کوشش نہیں کرے گا۔ اس لیے جو باتیں کہیں ہم تہیہ کر کے اٹھیں کہ آج کا جلسہ یہ تبھی کامیاب ہوگا کہ اس جلسے کا یہی پیغام ہے کہ ہمارے جوانوں کو اور بڑے بوڑھوں کو جہیز جیسی لعنت کو سماج سے دور کرنا ہے، رسم و رواج کو ختم کرنا ہے، اور ہمیں شادی کرنی ہے تاکہ ہمارے غریبوں کی بیٹیوں کی بھی شادی ہو، مالداروں کی بیٹیوں کی بھی شادی ہو، تو ایک سماج اور معاشرے سے برائیاں دور ہو جائیں گی۔ جو پریشانیاں اور حالات آئے دن گھروں میں، محلوں میں، معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے جلسے سے تہیہ کر لیا تو یقیناً آپ کا جلسے میں آنا کامیاب اور یہ جلسہ کامیاب، ورنہ آپ سن کر چلے جائیں گے اور میں سنا کر چلا جاؤں گا، ہزاروں آئیں گے سنتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے، سننے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے سبھی حضرات تہیہ کریں کہ جو باتیں کہی گئی انشاءاللہ ان پر ہم سب عمل کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے نا۔ بے سبھی حضرات ہاتھ اٹھاؤ نا، ہاتھ باندھ رکھیں، اٹھانے میں کچھ شرم محسوس ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم شادی کو شادی کریں گے نا انشاءاللہ، معاشرے اور سماج سے جہیز کی لعنت کو دور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔